اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العبسہ آیت نمبر 1 سے۔ عبسہ وتولی، تو شروع ہوا اور منہ موڑا۔ اس سورت کے نزول میں ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرداران قریش بیٹھے تھے۔ اسی دوران عبداللہ بن ام مکتوم وہاں تشریف لائے، جو نابینا تھے۔ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی، چنانچہ اس آیات کا نزول ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو شخص طلب حق کے جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ بظاہر کیسا ہی با اثر ہو یا معذور یا کمزور ہو، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں دیگر افراد سے کہیں زیادہ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، تو شروع ہوا اور منہ موڑا کہ آیا اس کے پاس اندھا، کیا چیز بتائیں تجھ کو کہ شاید کہ وہ تزکیہ پا جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ام مکتوم کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اسے عبس وتولی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ ایک نابینا تھے جو اس سے دینی رہنمائی حاصل کر کے پھر عمل صالح کرتا، جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا اور اس کے بعد اس کے باطل کی اصلاح ہو جاتی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر اس کو فائدہ ہو جاتا، اور اگر اس کا اخلاق و کردار نہ بھی سنورتا تو کم از کم وہ اس سے نصیحت ہی پکڑ لیتا۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی، یا نصیحت پکڑے تو فائدہ دے اس کو نصیحت، رہا جو بے پرواہی کرتا ہو۔ یعنی سرداران قریش جنہیں نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی، جو بے پرواہی کرتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے۔ اور یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سکھانے والے کو مقصد معلوم ہونے چاہیے، وہ طریقے اختیار کریں جس سے دوسروں کا تزکیہ کیا جا سکے۔ فأنت لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تصدیٰ مائل ہوتے ہیں، یعنی جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی سردار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترجیح نہ دیں، اللہ کے ہاں ان کے مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی، اور نہیں آپ پر ذمہ داری کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، اور رہا وہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہی کرنا ہے۔ اگر وہ سرداران قریش بے پرواہی برتتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو شخص ذوق و شوق سے آپ کے پاس تشریف لائے اور وہ اللہ سے بھی ڈرنے والا ہو، وہو یخشی، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور جس سے اسے امید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، وہ اس پر عمل کرے گا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا۔ فأنت عنہ تلہیٰ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی پھر ایسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے بے رخی برتنے کی۔ دعوت تبلیغ میں صاحب حیثیت و بے حیثیت، امیر و غریب، آقا و غلام، سب کو یکساں اہمیت دی جاتی ہے۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کر لے اس کو، صحیفوں میں سے اجرت دیے گئے ہیں، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یعنی غریب سے اعراض اور صاحب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جو چاہے ذکرہ، یعنی اس سے مراد قرآن ہے، قرآن سے فائدہ اٹھائے، اسے نصیحت پکڑے، اس پر عمل کرے۔ وہ کہے فی صحف مکرمۃ، یعنی اونچے مقام میں، اونچی شان اور اونچی اہمیت والا ہے، اور مرفوعۃ مطہرہ، یعنی فرشتے اور قرآن ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے معزز ہیں جو نیک ہیں۔ یعنی اونچی مقام والے، اونچی شان اور اونچی اہمیت والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے، اور کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے، کاتبین وحی مراد ہے یہاں فرشتے جو اللہ کی وحی اور اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔
کرام بررۃ معزز ہیں جو نیک ہے، یعنی کاتب جو بڑے نیک ہیں. جو یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، جو اسے لکھتے ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا گیا چاہے انسان کیا سخت منکر ہے. یعنی اس سے مراد وہ انسان ہے جو بغیر کسی دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. وہ کس قدر ناشکر ہے. آگے اسی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آ جائے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا ہے اس کو، ایک نطفے سے اس نے پیدا کیا اس کو، پھر تقدیر مقرر کر دی اس کی. یعنی جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر قطرے آب سے ہوئی، پھر وہ اسے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا. پھر انسان کو بنا کے خلقہ فقدرہ، پھر اسے صحیح انداز سے بھی بنایا، یعنی اسے خوبصورت ہاتھ پاؤں دیے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھتی جاتی ہے. پھر کیا کیا انسان کے لیے، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کر دیا اس کے لیے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی تخلیق کرنے کے بعد پھر اسے خیر و شر کے راستے اور اس کے لیے واضح کر دیے، اور زندگی کا اور حق کا راستہ اسے واضح کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دی اس کو، پھر قبر دی اس کو. یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا بھی حکم دیا گیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، ورنہ درندے اور پرندے لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا جاتے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کر دے گا ان کو. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا کیا اس نے جو حکم دیا اس کو. کلا یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کافر کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس پر جو بھی فرائض عائد ہوتے ہیں وہ انہیں ادا نہیں کیے. اور فینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے ڈالا ہے ہم نے پانی ڈالنا. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑ دی ہم نے زمین کو پھاڑنا. یعنی پھر اس کے کھانے کا کیا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس زمین سے انسان کے لیے خوراک پیدا کی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر اگائے ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجور. یعنی پھر اگایا اس میں غلہ یعنی دالیں، اناج اور گندم وغیرہ، اور کچھ پھل اور کچھ کھائی جانے والی سبزیاں بھی، زیتون اور کھجور، اور گھنے باغات بھی، وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہۃ وابا متاعا لکم وانعامکم، یعنی پھل اور چارہ انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک بھی مہیا کی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، تو جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی، اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، واسطے ہر اس شخص کے ان میں سے اس دن ایک خاص حالت میں ہوگا جو بے پرواہ کر دے گا اس کو. یعنی صاحغۃ سے مراد بہرا کر دینے والی آواز، یعنی اسے اس لیے صاخۃ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ہی سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی قیامت، جو کان کو بہرا کر دے گی. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہر شخص اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور بیٹے سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا کہ کہیں یہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے، ان کی حالت دیکھ کر کہیں مجھے ترس نہ آ جائے. اور کیا ہوگا اس دن کی وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور شادماں ہوں گے. یعنی اپنی کوششوں کے بدلے میں وہ خوش ہوں گے اہل ایمان والے، جنہیں ان کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور جن کو دیکھ کر وہ
خوش ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، ڈھانکے گی ان کو سیاہی، یعنی کچھ چہرے اس دن خاک آلود، بے رونق اور خوفزدہ ہوں گے، یعنی ذلت اور عذاب سے ان کے چہرے خاک آلود ہوں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو فاجر ہیں، بدکار ہیں۔ فجرہ یعنی بدکار ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ لوگ اللہ اور رسول اور قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، بدکار اور بد اتوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔